پاکستان کی عوام کو یاد ہو، اگر میڈیا کو یاد ہو، وہ یہ تھی کہ اسرائیل کو فوری طور پہ تسلیم کیا جائے۔ کیوں کہ اسرائیل اور یہودیوں کے ساتھ جسٹیفیکیشن کیا دی گئی تھی اس پروپوزل کے اندر؟ وہ پروپوزل بھی آسما عدید نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھی تھی، اس کا جتنا آئی کیو لیول ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پری پلانڈ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے پوری ایک ریزولوشن بنا کے پیش کی گئی تھی، اور اس میں جسٹیفیکیشن کیا تھی؟ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ ریاست مدینہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی تو اس وقت ریاست مدینہ کے ارد گرد کئی یہودی قبائل تھے، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اچھے معاہدے کیے تھے اور ان کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے کی شورٹی دی تھی۔ تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ایک ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں اپنی ریاست کے اندر یہودیوں سے، تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ جسٹیفیکیشن پیش کی گئی، لیکن جب ریپرکشنز آئے، آفٹر فیکٹس آئے، لوگوں کا اور عوام کا اور میڈیا کا اور علماء کرام کا، مذہبی گروہوں کا اور عام پبلک کا غم اور غصہ آیا، تو فوری طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے جناب پیترا بدلا ان کا یہ ہمارا کچھ لینا دینا ہی نہیں۔ یہ ریاست مدینہ کا جو پچھلے 4.5 سال سے ہم ایک چیز سنتے تھے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہ تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی عالمی سطح پہ اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ کنسیپٹ دیتے تھے کہ میں وہی ریاست مدینہ بناؤں گا جس میں جناب آپ کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ وہ جو بار بار ریاست مدینہ کا جناب کہلاوا اور بار بار اس کی جناب تکرار ہوتی تھی، وہ بنیادی طور پہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اور اسرائیلی لابی کو یہ میسج دینا تھا کہ جب میں برسر اقتدار ہوں گا تو میں ایک ایسی ریاست بناؤں گا جس میں ہم آپ کے ساتھ معاہدے کریں گے، آپ کو تسلیم۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے اپنی وزارت عظمیٰ کے اندر پاکستان کی 75 سال کی ہسٹری میں صرف ایک بندے کو پاکستان سے پاسپورٹ کے ذریعے سے جناب اسرائیل کا پاسپورٹ جاری ہوا اور اس کو بھیجا گیا جناب اسرائیل، وہ ایک بندہ تھا، وہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت میں وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کی قیادت میں جناب اس کو بھیجا گیا۔ تیسری چیز، یہ بھی ایک تاریخ کا ایک جناب سیاہ باب ہے کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر پہلا ڈیلیگیشن جو ہے وہ اسرائیل گیا تھا، جس نے وہاں جا کر جو بھی تجارتی یا سفارتی یا ثقافتی معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس ڈیلیگیشن کو لے کے جانے کے حوالے سے جتنی لیگل کوڈل فارمیلٹیز تھی وہ اس دور کے اندر پوری کی گئی۔ جب چیئرمین پی ٹی آئی رہا ہو کر واپس آئے تو پہلی زوم میٹنگ کے اندر یہ کہے کہ اب جناب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب باہر شروع کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں، میں زوم میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب یہ کہا جائے کہ اب آپ نے مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے اور جناب آپ نے چھینا چھپی شروع کرنی ہے۔ اسرائیلی لابی کی اگر چیخیں نکلی ہیں تو بنیادی طور پر کیوں نکلی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جب طے کر لیا کہ اب ہم نے یہ چیز نہیں چلنے دینی اور ہارڈلی اس کو جناب بڑے ہارڈ وے کے اندر جناب پریس کر دیا، انہیں سمجھ آ گئی کہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ پلاننگ ساری فلاپ ہو گئی ہے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ پلاننگ مزید چلے گی نہیں، تو وہ بے ساختہ جس ملک کے ساتھ تمہارا سفارتی تعلقات نہیں، جس کو تم نہیں مانتے، جو تمہیں نہیں مانتا، تم کس طریقے سے جناب ایک ماسٹر اور ایک استاد اور ایک پیٹرن اور چیف پیٹرن بن کے آپ جناب اس کو پندو نصیحتیں کر رہے ہیں اور اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو وہ جو اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی پچھلے 10-12-15 سال کی، خصوصاً 1.5 سال کی، جب وہ تباہ برباد ہوتے ہوئے اسرائیل نے دیکھی تو وہ بے ساختہ اس نے جناب اس پورے ایشو کو انسانی حقوق کے نام، اسرائیل کی جناب پوری ریاست اور اسرائیل کا پورا ملک جناب اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی حمایت میں انسانی حقوق کے نام پر امریکہ، یہودی لابی، ان کی بڑی اہم شخصیتیں وہ اس وقت عمران خان کے لیے متحرک ہیں، اور ہمارا جو موقف ہے کہ یہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، پاکستان کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے نظریے کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے۔ کس طرح ملک کو تباہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ لیکن پھر یہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کا رویہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس طرح تلخی بھی نظر آتی ہے، رواداری ہمیں نظر نہیں۔ عمران خان کے حوالے سے میرے ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا جب میں نے اسٹڈی کیا اور مجھے یہ اندازہ لگا کہ یہ ایجنڈا باہر کا ایجنڈا ہے اور اس کے پیچھے یہودی لابی کا ایک بہت بڑا عنصر کا فرما ہے، اس کو میں نے نشاندہی بھی کیا، اس پر میں نے آواز بھی اٹھائی۔ اب کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا۔ عمران خان کے ایجنڈے کے پیچھے یہودیوں کا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اسلام کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، امریکہ کی مخالفت آپ سے بڑھ کے نہ اس کو پاکستان کا پتہ ہے نہ اس کو اسلام کا پتہ ہے، اور بس ایک ہوا چل پڑتی ہے۔ ہمارے لوگ بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں، چل پڑتے ہیں، لیکن میرا جو فرض تھا میں نے نیک نیتی کے ساتھ اس پورے پس منظر کو قوم کے سامنے رکھا ہے۔ اگر قوم نے قبول کر لیا بہت اچھی بات، نہیں کیا تو نتائج مولانا صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے پاکستان کے ایک قومی لیڈر کو یہودی لابی کا بندہ یا ایجنٹ کہنا، اس کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ میرے پاس ثبوت میرے اپنے ذات کی ذمہ دار حیثیت ہے، میں بغیر ذمہ دار حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اس کو اتنا وقت نہیں دینا چاہتا کہ میں آپ کے پورے انٹرویو کو اس کے حوالے کر دوں ثبوتوں کے حوالے سے، لیکن میں جس چیز کی بنیاد پر اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں، جس کو آپ کہتے ہیں بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں، تو فضل الرحمان اپنی ایک ذمہ دار حیثیت کے ساتھ جب بات کرتا ہے تو یہی اس کی سب سے بڑی دلیل ہوا کرتی ہے۔